الله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكبره تكبيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے عزیزو، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں، آج اس ماحول میں، اس دور میں یوں تو مساجد بہت ہیں، قرآن بہت پڑھا جا رہا ہے، نمازی بہت دکھائی دیں گے، حج عمرہ کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم نے اور آپ نے اتنی عبادت کرنے کے بعد شاید کہ اپنی ان عبادات کی ہم نے حفاظت نہیں کی. یاد رکھو، ہم نے اپنی نماز، اپنا قرآن اور نیکیاں، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی. نمازیں تو بہت پڑھی ہیں، میں نصیحت کے طور پر باتیں کہہ رہا ہوں، اور اسی موقع پر نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، جس حدیث کو آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمایا تھا، اور آپ نے تاکید کی تھی. قرآن اتر رہا تھا، جنتی جماعت موجود تھی صحابہ کرام کی، لیکن ایسے وقت میں پیارے حبیب نے لوگوں کو تاکید کی تھی اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے. ہماری نیکیاں کیسے بچیں گی؟ جو نصیحت ہمارے پیارے حبیب نے کی تھی کہ ہمارے اصحاب، آنے والی امت اپنی نیکیوں کو گنوانے سے بچا لے. میرے عزیزوں، وہی بات میں اپنے عزیزوں کو کہہ رہا ہوں. اس امید پر کہ جو نبی علیہ السلام بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ ہم کو، ہمارے تمام عزیزوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میرے بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں آج نیکیوں کی طرف بازار ہے، اور اس کے مخالف میں اس سے بڑا بازار برائیوں کا ہے. ہم میں کہ ہر مسلم، ہر شخص، چاہے کوئی بھی ہو، دیندار طبقے کو ہو، دنیا دار طبقے کو ہو، کوئی بھی ہو، تجربہ کر لو، نیکیوں کی اہمیت تو سمجھتا ہے، لیکن جو بڑا بازار برائیوں کا ہے، اسے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے. اور جب تک آپ
اپنی نیکیوں کو اس بڑے بازار کی برائیوں سے نہیں بچائیں گے، شاید کیا آپ کی نیکی آپ کے کام نہ دنیا میں آئیں گی نہ آخرت میں آئیں گی۔ چلو تجربہ کر لو ابھی یہاں سے، آج دنیا کے اندر کتنی تباہی ہے، خاص طور پر ایک قوم، ایک امت، نماز جیسی عبادت اس کے پاس ہے جو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی ہے، قرآن جیسے پہاڑ اس کے پاس ہے جس کے متعلق قرآن پڑھو عمل کر لو دنیا کا تم سردار بن جاؤ گے، قرآن پڑھ لو تم مضبوط ہو جاؤ گے، قرآن پڑھ لو تم عزیز ہو جاؤ گے رب کے، دنیا حکومت تمہارے پاس آئے گی۔ سب ہے کہ نہیں؟ نماز روزہ سب کچھ ہے۔ اے میرے عزیزو، آج کیا بات ہے، ہمارے ہاتھ تو آسمان طرف بہت اٹھتے ہیں، پھر بھی ہمارے لیے ذلت کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ہر وقت ڈر اور خوف کا ماحول ہے، کب مسجد بند ہو جائے، کب کاروبار بند ہو جائے۔ یہ سارے آج دنیا کی جو مصیبتیں آ رہی ہیں میرے عزیزو، مسلمانوں ہمارے اعمال ہیں۔ نماز تو ہم نے پڑھی، لیکن نماز کو اوپر جانے کے لیے ہم نے راستہ روک کے رکھا ہے، وہ ہے کیا؟ میں اپنے عزیزوں کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کرو، اپنی زندگی کو ایک مومن کی زندگی بناؤ۔ پھر میں کہتا ہوں، جب تک ہماری زندگی کے اندر حرام رہے گا ہم عزت نہیں پا سکتے ہیں، طاقت ہم کو نہیں مل سکتی ہے، رب کی رضا ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اندازہ لگاؤ کتنی اہم چیز ہے، حرام چیزوں سے بچنا۔ صحابہ کرام سے بہترین جماعت کوئی ہو سکتی ہے؟ ابو بکر سے بہتر کوئی تھا؟ عمر سے بہتر کوئی ہے؟ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، آج ان کا مقابلہ کوئی اپنے عبادات سے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام، عمر فاروق، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، پیارے حبیب نے ایک اعلان کیا۔ کیسا اعلان تھا؟ وہ برائیاں اس دور میں نہیں تھی جو آج ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے ایک اعلان کیا اپنے عبادات کو بچانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، وہی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث کیا تھی؟ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے ایک عجیب اعلان کیا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کون ہے تمہارے اندر جو ہم سے ان 5 کلمات کو لے لے؟ 5 باتیں۔ آپ نے یہی نہیں کہا کہ لے کے عمل کر لو، آپ نے فرمایا اب عمل بھی کرو، فَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، جا کر کے اس کو بھی سکھاؤ کہ دوسرے لوگ بھی پر عمل کریں۔ آپ نے کہا تم اکیلے ہی مت عمل کرو، تم لوگ دوسروں کو سکھاؤ کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ قربان ہو، میں عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا لوگ اس پر عمل کریں۔ یہ جذبہ رکھنا چاہیے ہر مومن کے لیے۔ آج اپنا عمل تو ہے، لیکن افسوس کی چیز، آج ہم دوسروں کسی برائی سے نہیں روکتے ہیں۔ نہیں بتاؤ، مومن کی شان ہے کہ خود برائیوں سے رکے اور دوسروں کو روکے۔ آج کہاں ہے ہمارے ماحول میں؟ ہمارے پرکھے لوگ تھے، بڑے بزرگ، کوئی سیٹی بجاتا تو اس کو بھی دوڑاتے تھے،
راستے پر بچے کو گوٹی کھیلتے ان کو دوڑاتے تھے، پتے نہیں کھیلنے دیتے تھے۔ اللہ اکبر! آج تو اس سے کہیں بڑی بڑی برائیاں ہاتھوں میں سنیما ہال پورا رکھا ہوا ہے پاکٹ میں۔ کون سی برائی آج ہے جو ہمارے ماحول سماج میں نہیں ہے؟ سوچ لو تم۔ آج کوشش کرو میرے عزیزو، لیکن افسوس تو ہم کوشش کہاں کریں گے؟ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ تجربہ کر لو جو اولاد والے ہیں، جن کے پاس بڑی اولاد ہے، باپ دروازہ کھول کے فجر کے لیے چلا آتا ہے، ہمت نہیں بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ یہ کم بڑا گناہ ہے؟ یہ کم بڑی برائی ہے؟ کہاں ہیں نمازی ہمارے جو آج غفلت میں ہیں؟ اسی بیٹے کی وجہ سے آپ ناپ لیے جائیں گے اللہ کے ہاں، کیا نوبت ہوگی؟ تو وہی دور ہے، پہلے اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی، افسوس کیا جیسا دور آ گیا ہے ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو برائیوں سے نفرت کرے، برائیوں کو مٹائے۔ آج کہاں گیا ہمارا ایمان؟ ڈر ہے کس کا؟ اللہ کا نہیں، دوست کا ڈر ہے، رشتہ داروں کا ڈر ہے، بیٹے کا ڈر ہے کما کے نہیں دے گا ہم کو۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو آج۔ بہرحال تو نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، ابو ہریرہ پکار اٹھے، انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ان کلمات کو یاد کریں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے جو لوگ یاد کر کے عمل کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 باتوں میں سے پہلی بات کہی، دیکھتا ہوں ہمارے کتنے بھائی عمل کرتے ہیں اس پر۔ اگر اپنی عبادت کو بچانا ہے، اپنی نماز کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہوشیار ہو جاؤ میرے عزیزو۔ پیارے حبیب نے پہلی بات جو بتائی، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ حرام چیزوں سے کس کو آپ کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو۔ سب نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے بڑے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن پیارے حبیب ان کو اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مقصود پوری امت تھی۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں کو اپنے آپ کو بچا لو، عبادت گزار تم ہو جاؤ گے۔ ذرا اپنے امتحان لو کہ آج ذلت کیوں آ رہی ہے، ہمارے لیے رسوائی کیوں آ رہی ہے؟ یہی سارے گناہ ہیں، ہماری بربادی کا علامت ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم، میرے امت کے لوگوں ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لو، تمہاری عبادت اللہ کے مقبول ہو جائے گی۔ عابد الناس، اللہ کے نیک بندے تم بن جاؤ گے۔ شرط ہے کیا؟ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ میں جن کا وقت ہے نیت میں بھی اپنے عزیزوں سے ایک بات کا سوال کرتا کہ فلاں چیزیں جو بالکل حرام ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں، اس سے ہم لوگ کتنا بچتے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ اگر تم کو اپنی نماز سے محبت ہے، اپنے قرآن سے محبت ہے، اگر تم کو قبر کے عذاب کا ڈر ہے، جہنم کے عذاب کا ڈر ہے، اگر تمہاری خواہش ہے دنیا میں عزت ملے، قبر میں راحت ملے، آخرت میں جنت ملے، میرے عزیزوں اپنے آپ کو ہر حرام کام سے محفوظ کر لو۔ ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ تو ساری عبادت کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو ماحول اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں،
جو ماحول اور تو لوگ حرام کو حرام سمجھتے ہی نہیں، حرام کو حرام آج مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ چلو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ فعل حرام ہے۔ کتنا بڑا حرام ہے۔ ہم لوگ تو آج مذاق میں بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، حقیقت میں بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ آج جھوٹ کو ہمارے ہاں کوئی عیب اور گناہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ جھوٹ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ۔ بعض روایت کے اندر ہے، میرے عزیزو، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جھوٹ بولنے سے محفوظ کر لے مولا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ڈرنا چاہیے آج امت کے لوگوں کو، بچنا چاہیے جھوٹ بولنے سے۔ اگر باپ سچا ہوگا تو اولاد بھی سچی ہوگی، ماں سچی ہوگی تو اولاد بھی سچی ہوگی۔ کیسے سچائی آئے گی؟ کتاب میں پڑھ کر کے نہیں، بچوں کو ماں باپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر کے بچے بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے ڈرانے والی ہے، سنا رہا ہوں اپنے عزیزوں کو کہ خود بھی پرہیز کرے اس گناہ سے، اپنی اولاد کو بھی تاکید کرے، بھائیوں کو تاکید کرے۔ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیکا لگا کر کے۔ آج جھوٹ کا ہم لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، ہاں جھوٹا نہیں سمجھتے اس کو۔ میرے عزیزو، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سے اپنے دل لے کر کے چلو کہ ہلاکت والی چیز ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیکا لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ نہیں؟ سوچو، گناہ نہیں، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا میرے ماں باپ پر قربان ہو، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اس کو سب جانتے ہیں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کسی سے پوچھ لو، شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے آج۔ آپ نے دوسرا بڑا گناہ بیان فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، آپ نے ایک مرتبہ کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! ڈرو میرے عزیزو، ڈرو میرے بھائیو، اللہ ہم کو، ہمارے عزیز سب کو بہت بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری مرتبہ آپ نے جب کہا الا وقول الزور، 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 ارے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ نے شرک کو تو ایک مرتبہ کہا، ماں باپ کی نافرمانی کو ایک مرتبہ کہا، اور جھوٹ کو آپ بار بار کہتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ غصے میں آ گئے، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پیٹھ ہٹا کے کہہ رہے ہیں الا وقول الزور، الا وقول۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں اللہ کا رسول کہتے تو نہیں رہ جائیں گے، آپ خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ آج اتنا بڑا گناہ جھوٹ ہے، اس کو ہم لوگ اتنا استعمال کرتے ہیں، اپنی اولاد سے استعمال کرواتے ہیں۔ ہم بھلا بتاؤ، ہم میں سے کتنا لوگ کتنا گناہ کماتے ہیں روزانہ سے جھوٹ کے بنیاد پر، اور جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث اپنے عزیزوں کو بتاتا ہوں، بیان کرنا کچھ ہو لیکن اس پر بتاتا چلوں کہ تاکہ جھوٹ کی اہمیت کو لوگ سمجھیں۔ آج جھوٹ بہت عام ہے، لوگ قرآن اتنا نہیں پڑھتے جتنا جھوٹ پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ان کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ سب لوگ جانتے ہیں چھوٹے بچے جس کے گھر میں جاتے ہیں اٹھا رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو بچہ تھا، بچہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ وہ صحابیہ سوچتی ہیں
میرا بچہ بھاگ رہا، اللہ کے رسول کو برا نہ لگے تو کہتے اے بیٹے یہاں میں تم کو ایک چیز دوں گی. عام طور پر بچوں کو قرآن دیکھ بلایا جاتا ہے، اے بیٹے یہاں میں تم کو ایک چیز دوں گی. نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کیا دینے کے لیے بلا رہی ہے؟ اللہ اکبر! یہ ایمان ہوتا ہے، یہ درس ہے جو نبی نے کیا ہمارے آپ کے لیے، سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے. ہمارے نبی سے اتنا نہیں برداشت ہوا کہ اس عورت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے اپنے بچے کو کیا دینے کے لیے بلا رہی ہے؟ ہاتھ اس کا خالی ہے. نبی علیہ السلام نے سوال کر لیا، کہتے میری بہن آپ کا ہاتھ تو خالی ہے، آخر تم بچے کو دینے کے لیے کیا بلا رہی ہو؟ یہ اللہ کا رسول میرے ماں باپ آپ کو قربان، میں اپنے دوپٹے کے فان میں، غربت کا دور تھا. آج تو لوگ ٹافی اور چاکلیٹ لے کے چلتے ہیں وہ بچوں کو بہلانے کے لیے. وہ صحابیہ خاتون بیچاری اپنے دوپٹے میں زیادہ ایک کھجور باندھ کر کے رکھی تھی کہ بچہ کو بہلانے پھسلانے کے لیے کھجور دے دوں گی. تو آپ کہتی ہیں اللہ کا رسول میں اپنے دوپٹے میں ایک کھجور باندھ کر کے رکھی ہوں، وہی دینے کے لیے بلا رہی ہوں. اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرا عزیز سبق لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بہن اللہ کے قسم جس کا قبضہ قدرت محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے بیٹے کو کچھ نہ دیتی، صرف بہلانے پھسلانے کے لیے بلا رہی تھی، تو تمہارا نام جھوٹوں میں تمہاری بات جھوٹ لکھ لی جاتی. بتاؤ میرے عزیزو کتنا ڈرنا چاہیے آج جھوٹ سے. لیکن افسوس، اس لیے پیارے حبیب کی ایک حدیث ہے، جب بندہ اپنے منہ سے ایک جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کلمہ اوپر چڑھتا ہے تو اس کے بدبو کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتی ہیں. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ آپ تو جو زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہی سب زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے. میرے عزیزو یہ شیطان کی چال ہے جو تمہارے نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، تمہارے نیکیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی پہلی بات جو آپ نے اپنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے بتایا ہے، اتق المحارم. میرے عزیزو حرام چیز سے بچ جاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو. یہ حرام چیزیں ہیں. اچھا غیبت پر ایک حدیث سناتا چلوں. ڈرنا چاہیے آج ہم لوگوں کو. آج ہم ہوں یا آپ ہو، غیبت تو کوئی برا سمجھتا نہیں ہے. غیبت کیا ہے؟ لاٹھی مارنا نہیں ہے، گالی دینا نہیں ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے وہ بات کہنا جس کو ناپسند کرتا ہو، گرچہ اس کے اندر ایک عادت ہے، اس کے سامنے کہو. اگر اس کے پیٹھ کے پیچھے کہو گے تو یہ غیبت ہو جائے گی. مختصر غیبت کی حدیث آپ لوگ سن چکے ہوں گے. قرآن کے اندر ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو اس پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ وقت ختم ہو جا رہا ہے. حدیث پوری نہیں ہو پائے گی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. لیکن چونکہ حرمت کی بات آ رہی ہے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے وہ حدیث ڈرانے والی ہے. یاد رکھیے گا ہمیں سے ہر شخص اس کو. چھوٹی سی حدیث ہے کہ چونکہ جھوٹ عام ہے، غیبت بہت عام ہے، اور اس حدیث کے اندر جتنی بھی باتیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں واللہ سب بہت عام ہے گناہ. بہرحال غزوے سے آ رہے تھے نبی علیہ السلام. تو ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہوگا، سنا ہوگا کہ پیدل چلتے تھے. کیوں؟ نہ ٹرین تھی نہ جہاز تھا، پیدل چلا کرتے تھے. کسی کے پاس اونٹ ہوتا تھا، کسی کے پاس گدھا ہوتا تھا، کچھ لوگ پیدل چلتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جہاں سایہ مل جاتا کہیں اور پانی کا سہارا ہو جاتا، پورا قافلہ وہیں رک جاتا تھا. آرام کر کے کھانا پینا کھا کے تب چلا کرتے تھے. غیبت اتنی بدترین چیز ہے. اور سنیے پہلے کتنی معمولی بات تھی، آسمان سے
پھٹکار آ گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو لے کر کے درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں پر آرام کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کے لیے خادم دیے تھے خدمت کرنے کے لیے۔ سب لوگ آرام کرنے لگے، تھکے تھے، بھوکے تھے۔ اتفاق ایسا، ابوبکر صدیق کو نیند آ گئی، عمر فاروق کو نیند آ گئی۔ اور غلام کے کام کیا تھا کہ آقا لوگ ہمارے بڑے آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھوکے ہوں، کھانا پکا لیں، تھوڑا سا کچھ انتظام کر لیں۔ وہ بیچارہ دیکھا دونوں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ بھی لیٹا، وہ بھی اس کو بھی نیند آ گئی۔ غلام بھی سو بیچارہ سو گیا۔ تھکان ہر ایک کو رہتی ہے، نیند ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، مجبوری تھی اس کے لیے۔ ابوبکر یا عمر میں سے کسی کی نیند ٹوٹی، ایک دوسرے کو اٹھائے، اور دونوں بہت بھوکے تھے، اور دیکھتے ہیں غلام بھی، ان کا خادم بھی سو رہا ہے۔ بتا رہا ہوں کہ غیبت اتنی بدترین چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ تو آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے ان دونوں اس کو اٹھایا، وہ بھی بیچارہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ دونوں کو بھوک لگی تھی، اب غلام کب پکائے گا تو کب کھانا ملے گا؟ تو ابوبکر صدیق عمر فاروق نے کہا اپنے خادم سے، تم جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، اگر کچھ سالن یا اگر گوشت وغیرہ ہو تو لیتے آؤ، ہم لوگ بھوک بہت لگی ہے۔ ٹھیک ہے، خادم گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے خادم جیسے تھوڑی دور گیا، دونوں میں سے ایک نے کہا یار یہ تو خادم ہمارا ہے، اللہ کا رسول نے خدمت کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو تو آرام نہیں کرنا چاہیے، اس کو سونا نہیں چاہیے، کیوں سو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات کو کہ کس کا مقام ہے؟ ابوبکر عمر کا مقام تھا کہ جنت میں دروازے کھلے۔ ابوبکر کا کیا مقام تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے ہر ایک احسان کو بدلہ دے دیا، اے اللہ میں اپنے ابوبکر کے احسان کو بدلہ نہیں دیا ہوں، اللہ تو ان کا بدلہ دینا جنت میں۔ یہ مقام تھا، لیکن اللہ کے بات ناپسند آئی۔ اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن بات ناپسند آئی۔ ابھی خادم اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچا تھا، اللہ اکبر، آسمان سے خبر آ گئی اللہ کے رسول کے پاس۔ ابوبکر عمر اپنے خادم کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اور بات کیا تھی؟ گالی نہیں دیا، کوئی بہت بڑی برائی نہیں تھی، بات اتنی تھی، یہ تو خادم تھا، یہ کیوں سو گیا؟ اس کو تو کھانا تیار کرنا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ اللہ کا رسول ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے آپ پاس بھیجا ہے، اگر کچھ سالن گوشت ہو تو لوگ بہت بھوکے ہیں، دے دیجئے کھانے کے لیے۔ اللہ ڈر لگتا ہے بیٹا، اسی لیے ڈر لگتا ہے، آج ڈرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ معمولی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، ابوبکر عمر تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ان دونوں سے کہہ دو جو دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جاؤ کہہ دو دونوں سے کہ دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے خادم بیچارہ پریشان ہے کہ وہیں سے آ رہا ہوں، کچھ نہیں تھا، کیسے کھا چکے ہیں؟ واپس آیا، انتظار میں ہو لوگ کچھ لے کر کے خادم آئے گا، خالی ہاتھ۔ کیا بات ہے؟ اللہ کا رسول نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ دونوں گوشت کھا چکے ہیں، اور دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ اللہ، ابوبکر عمر دونوں گھبرا کر کے بھاگتے ہوئے گئے۔ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے واللہ کچھ نہیں کھایا۔ نبی نے کہا ابوبکر عمر اللہ کے قسم میں تم دونوں کے دانتوں کے اندر گوشت کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں، میں تم دونوں کے دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دونوں گھبرا گئے، رو پڑے، معافی کا طالب ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس سے معافی مانگو جس کے تم نے غیبت کی ہے۔ وہ کون تھا؟ ایک خادم تھا۔ تو ایسے بہت ساری بخاری شریف کے حدیث ہیں، لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں ہے اتنا میں عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے۔ ابھی تو
4 بات اور باقی ہے. ابھی تو ہم نے اس حدیث کی ایک بات بیان کی ہے حرمت کے تعلق سے. جب تک ہم لوگ اپنے برے عادت کو، بری باتوں سے بچائیں گے نہیں اپنے آپ کو، حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے، میرے عزیزوں کتنا بھی عبادت کرو دنیا کے اندر ذلت کی چادر ہمارے سر پر ہے. تو اس لیے ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اپنے بہت پرہیز کرے حرام چیزوں سے، اپنی اولاد بھی اسی کی تعلیم دے. اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہماری زبان کی اصلاح کر دے مولا، یا اللہ ہمارے دل کی اصلاح کر دے، یا اللہ ہم کو نیکیوں کی توفیق دے، یا اللہ نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.